رنگ چڑھا دینے جنان رنگ وچ رنگ دینے او پار کنارے لنگ دینے جنان رنگ وچ رنگ دینے او پار کنارے لنگ دینے جگ دے اندر نظری آوے جگ دے اندر نظری آوے سخیاں دا چمکارے دادا حضور دی نگری اندر سونا سب زادارے جانے آ درشن پانے آ جانے آ درشن پانے آ او دے نال پیارے داتا حضور دی نگری اندر سونا سب زادارے غما ستایا ہے غما ستایا ہے دردہ مار مکایا ہے غما ستایا ہے دردہ مار مکایا ہے دیو مبارک مینو مرشد گھر میرے وچ آیا ہے مبارک دے دیو بھائی خیر مبارک دیو مبارک مینو مرشد گھر میرے وچ آیا ہے بختا والے بچے بچے بختا والے بچے بچیاں جنہاں دی اج دستارے داتا حضور دی نگری اندر سونا سب زادارے جانے آ درشن پانے آ جانے آ درشن پانے آ او دے نال پیارے داتا حضور دی نگری اندر سونا سب زادارے محبوب عالم دا پیارا سونا محبوب عالم دا پیارا سونا مرشد بڑا کمالے موسوی عرفان شاہ سونا موسیٰ کاظم دالالے افلا از کا نوری جوڑا افلا از کا نوری جوڑا جیوے شاہ جلالے داتا حضور دی نگری اندر داتا حضور دی نگری اندر سونا سب زادارے جانے آ درشن پانے آ جانے آ درشن پانے آ او دے نال پیارے داتا حضور دی نگری اندر سونا سب زادارے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں منقبت کے اشعار پیش کر رہے تھے جناب حافظ القاری محبوب عالم قادری عرفانی صاحب. تو اب بلا تاخیر خصوصی خطاب کے لیے میں درخواست کروں گا، گزارش کروں گا امام المناظرین شیر اہل سنت فاتح خارجیت اور رافضیت میری مراد حجت الاسلام مفکر اسلام شیخ القرآن والحدیث والتفسیر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید قاری محمد عرفان شاہ مشہدی موسوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ بھکی شریف ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان سرپرست اعلیٰ دارالعلوم غوثیہ عرفان القرآن منڈی سکھے کی آپ باواز بلند نعروں کی گونج میں قبلہ شاہ صاحب کا خطاب سننے کی سے پہلے ایک بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. بھئی انجلی سارا ٹیل لا کے لاؤ سوانا، نعرہ تکبیر، ہاتھ چک کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. کیونکہ یہ خون شبیر کا اثر ہے، کہ یہ خون شبیر کا اثر ہے کہ تنہا ظلمت کی وادیوں میں، یہ خون شبیر کا اثر ہے کہ تنہا ظلمت کی وادیوں میں علی کا بیٹا خطیب عرفا رضا کے نغمے
نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سنیوں کے شہنشاہ، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ القاری پیر سید محمد عرفان شاہ مشہدی صاحب۔ الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمد للہ منشی الخلق من عدم، ثم الصلاۃ علی المختار فی القدم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، قائد المرسلین، سید النبیین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج کی یہ تقریب سعید، جلسہ مبارک، دستار فضیلت، دارالعلوم غوثیہ عرفان القرآن منعقد ہے، اور حضرت مولانا قاری محمد محبوب عالم صاحب قادری نقشبندی حافظہ اللہ تعالی، جو اس مدرسہ کے محتمم ہیں اور مدرس ہیں، انہوں نے اس تقریب سعید کا اہتمام کیا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج دوسرا سالانہ جلسہ دستار فضیلت ہے، جس میں 10 طلباء اور طالبات نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، اور ہم نے ان کے اعزاز میں حضرت قاری صاحب کی طرف سے اور ان کے دوستوں کی طرف سے
ان طلباء اور طالبات کا اعزاز کرتے ہوئے ان کے لیے دستار فضیلت اور ردائے فضیلت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے، صمیم قلب سے میں ان سب بچوں کو، بچیوں کو، ان کے والدین کو اور ان کے اعزاء اقربا کو ہدیہ تبریک اور تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے بچوں نے اللہ کا کلام، جو بہت ہی بلند و بالا کلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضلی علی ادناکم، کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے، نبی پاک علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو کائنات میں جتنے بھی کلام ہیں ان پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ تعالی جل شانہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ ایسا بلند و بالا کلام اور اعلیٰ و افضل کلام جو ہمارے مالک و خالق کی صفت ہے، اپنی ذاتی صفت ہے۔ یہ کلام جو آپ قرآن مقدس کی صورت میں پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا، یہ غیر مخلوق ہے، خدا کی ذاتی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وحی جلی کی صورت میں اپنی ذاتی صفت کے جلوے اپنے حبیب کے قلب انور پر نازل فرمائے ہیں۔ کلام پاک کے بارے میں بعض ہمارے دوستوں کا شاید یہ خیال ہو یا بچوں کا کہ جس طرح ہر مصنف کتاب لکھ دیتا ہے، اس طرح یہ بھی کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے، تصنیف ہے کسی کی، یہ کسی کی تصنیف نہیں ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اس کا مصنف نہیں ہے، جیسے رائٹر کا نام ہوتا ہے کتاب پہ، ایسا نہیں ہے، اللہ مصنف نہیں ہے اس کتاب کا، بلکہ اللہ خالق بھی نہیں ہے اس کتاب کا۔ کیوں؟ کہ یہ اس کی ذاتی صفت ہے، اللہ نے جیسے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا اسی طرح اپنے کلام کو بھی پیدا نہیں کیا، تو ہمارا مالک و خالق جل وعلا جب سے ہے تب سے ہی جو اس کا کلام ہے، اور اس کے لیے جب سے کبھی لفظ نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ کہ تو ازلی ابدی سرمدی حی قیوم دائم باقی مطلق ذات ہے، اس کی اول و آخر بھی جب بولا جاتا ہے تو یہ بھی کسی خاص اضافت سے کہا جاتا ہے، ورنہ وہ ایسا اول ہے کہ جس کا آخر کوئی نہیں، اور ایسا آخر ہے جس کا اول کوئی نہیں، لا اول لہ ولا آخر لہ، سرمدی ابدی ازلی دیمومی لا اول لہ ولا آخر لہ، یہ اس کی شان ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں کہ اپنے ذات حی و قیوم مطلق و بسیط کا تعارف ہم کس طرح کرائیں، اور اس کی ذات کی پہچان، اس کے لفظ، اس کی شان کے لائق کون سے ہیں جو اس کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ ہر چیز کو زوال ہے، اور جس ہستی کو زوال نہیں ہے وہ ذات حق باری تعالی کی ذات ہے۔ ہر مخلوق حادث ہے، مٹ جانے والی، لیکن وہ خالق کی ذات ہے جو واجب الوجود ہے، جس کا ہونا لازم ہے اور جو عدم کبھی ہو ہی نہیں سکتا، جیسا تھا ویسا ہی ہے اور جیسا ہے ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ اس ذات مطلق کا یہ کلام ہے، اس کلام پر بھی کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ ایسا بولیں زور سے۔ مجھے بہت تو ایسی ہستی کا یہ کلام ہے، ذات مطلق کا کلام۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ایسی ہستی کا کلام جن سینوں میں محفوظ ہو جائے کتنی بلند مقام ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بچے بڑے بہت سے حفاظ ہوتے ہیں، تو یہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے نا، بندے کو دھیان ہی نہیں رہتا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا ولی کی کیا شان ہوتی ہے؟ میں نے کہا کون سا ولی؟ کہا ولی اللہ کی۔ تو میں نے کہا یہی شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے؟ یہ لفظ بول بول کے آپ کو مانے کہ پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ ولی اللہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ جی اللہ کا جو ولی ہے
اس کی اور کیا شان بیان کریں کہ وہ اللہ کا دوست ہے. بس حد ہو گئی. یہی سب سے بڑی شان ہے کہ اللہ جب سب سے بلند شان والا ہے جو اس کا ولی ہے یقیناً وہ بھی بلند شان والا ہے, اس کے دوست ہے. اور کوئی شان بیان کرنے کی ضرورت نہیں, یہی شان ہے کہ وہ ولی ہے. اب حافظ قرآن کی شان ہم کیا بیان کریں؟ اس کی یہی شان ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن, قرآن کا حافظ ہے, حفظ کیا ہے اس نے قرآن, اور قرآن کا اس نے قرآن کی حفاظت کی, ضبط کیا اپنے سینے میں, زبان سے تکرار کیا اتنا کہ فہم میں اتر گیا. کہتے ہیں نا بعض چیزیں آپ کہتے ہیں فیڈ کر دو, فیڈ کر دو. آج یہ لفظ عام ہے نا کہ اس کو فیڈ کر دو, تو یہ فیڈ کر دیا اس نے. حافظ قرآن نے اس کو فیڈ کر دیا. اور جب کوئی چیز فیڈ ہو جاتی ہے پھر ضرورت کے تحت وہ نکلتی چلی جاتی ہے. جب جتنی ضرورت پڑے آپ اس چیز سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو یہ ذہن کا جو کمپیوٹر ہے اس میں حافظ قرآن نے اس تکرار کے ساتھ پڑھا کہ قرآن فیڈ ہو گیا, قرآن فیڈ ہو گیا. اب کمپیوٹر کی کوئی شان نہیں, قرآن نے بیان نہیں کی, لیکن یہ کمپیوٹر دماغ کا اگر قرآن فیڈ ہو جائے تو اس کا مقام یہ ہے. کیا مقام ہے بھائی؟ ایک مثال عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر محلے میں ایک آدمی لوگوں کو تھانے سے چھڑا کے لے آتا ہے, تو اس کا ایک امتیاز ہوتا ہے کہ بھائی وہ ایویں جی نہیں جی وہ بڑا اثر جی وہ نفع نقصان والا بندہ ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی تکلیف میں ہو تو اس کو تھانے سے چھڑا کے لے آتا ہے. تحصیل میں کوئی کام ہو تو کام کر دیتا ہے, ضلع میں کوئی کام ہو کام ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ جانے سے اس کی سفارش مانی جاتی ہے. ڈی سی او بھی اس کی واقف ہیں اور سی پی او بھی اس کی واقف ہیں اور مجسٹریٹ بھی اس کے واقف ہیں. ایسا بندہ محلے میں ایک امتیاز رکھتا ہے, گاؤں میں ایک امتیاز رکھتا ہے. کیا کوئی سفارشی ہے, اس کی سفارش قبول ہو جاتی ہے. لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے نہ ڈی سی او نہ سی پی او اور نہ ہی کوئی پٹواری نہ تحصیلدار نہ مجسٹریٹ, وہ بارگاہ الہی ہوگی. وہاں بڑے بڑوں کے پسینے چھوٹے ہوں گے, بڑے بڑوں کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے. میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کی یہ عظمت ہے کہ وہاں جو پکڑے ہوئے ہوں گے حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن کہے مالکا یہ تیرے غضب کا شکار ہے کیونکہ گناہگار ہے, مگر مجبوری یہ ہے کہ میرا باپ ہے اور میں حافظ ہوں تیرے کلام کا, اس کی کچھ عزت رکھ مالک. اللہ تعالیٰ ان بندوں کے لیے جن کے لیے جہنم کو فیصلہ ہو چکا ہوگا فرمایا فیصلہ ہم نہیں بدلتے, مگر یاد رکھو کہ ہم اپنے کلام کی عزت کرتے ہیں, اپنے کلام کی ہم عزت کرتے ہیں, فیصلہ بدلیں گے نہیں. صرف یہ ہے کہ غضب پر رحمت فوقیت لے گئی. مغفرت کیوں؟ یہ اللہ پر واجب نہیں کہ جس کی سزا دینا چاہے تو ضرور دے ہی. کیوں؟ یہ وہابیہ کا مذہب ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر سزا کا فیصلہ کر کے بدلے تو یہ جھوٹ بن جاتا ہے. یہ لکھا ہے انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں, رشید احمد گنگوئی نے یہ لکھا ہے. ان کو اسی لیے سمجھ نہیں آتی نا, پھر ہمیں اختلاف کرنا پڑتا ہے اور آپ لوگ تنگ پڑ جاتے ہو. اشارہ پتہ نہیں کی ہوئے ہمیشہ مولویوں کا اختلاف, فلانے کا اختلاف, اس کا اختلاف. ابھی ایک بچہ مجھے فون کر رہا تھا عقیل نامی, اس نے مجھے ٹیلی فون پر کہا کہ میرے شہر میں یہ مسئلہ اٹھ گیا کہ شاہ جی تو جو جناب جو فلانے پروفیسر صاحب کے خلاف بول گئے ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے. تو دوستو شاہ جی ہیں صرف اہل السنہ والجماعہ, اور اگر ہم اہل سنت کا جو کرائیٹیریا ہے کریکلم ہے اس سے اگر باہر جائیں تو ہمیں پکڑ لینا, ہمیں پکڑنا. ہم پابند ہیں اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے, اس کے باہر نہیں جاتے. اور قرآن و سنت فقہ اسلامی اور قیاس مجتہدین سے باہر ہم نہیں جاتے. اور جو اس حد کو عبور کرتا ہے اس کی نشاندہی ہم ضرور کرتے ہیں. ہمیں کسی سے ذاتی جھگڑا ہو تو خدا مرتے ہوئے کلمہ ہی نہ عطا کرے. بس یہ میں کلمہ بول رہا ہوں آپ کے سامنے, ذاتی جھگڑے سے بات نہیں کرتے. یہ ہمارا دینی فرض ہے. ہمارے اساتذہ نے ہمارے سروں پر دستار رکھی تو ہمارے ذمے یہ کام لگایا
کہ حدود کے اندر کے مسئلے بیان کرو گے، حدود سے باہر سے جو حملہ کرے اپنے مسلک پر اس کا جواب دو گے، اور اندر رہنے والا اگر حدوں کو توڑتا ہے تو اس کا تعین کرو گے، تاکہ جو امانت ہم تمہارے سپرد کرتے ہیں وہی اگلی نسل کو تم سپرد کر کے دنیا سے جانا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئیے، مولوی پہ وحی نہیں اترتی، کیوں؟ وہ خاتم النبیین ہے ہمارے آقا، ان پہ وحی کا نزول، اب ان پہ آخری وحی آئی، اب اس کے بعد کسی پر بھی وحی شرعی نہیں آ سکتی۔ ہماری ذمہ داری کہاں سے لگتی ہے؟ یہ بچے جن کے سروں پر آج دستار رکھی ہے، اسی طرح ہم بچے تھے، ہمارے سروں پر ہمارے اساتذہ نے دستار رکھی، ایک دستار ہے قرآن پڑھنے کی، وہ آج ہم نے ان کے سروں پہ رکھی ہے، یہ اس کو بھی دستار فضیلت کہتے ہیں، مگر یہ فضیلت کا پہلا پارٹ ہے، یہ آخری حصہ نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے پہلا مرحلہ، پہلے سٹیپ پر آئے ہیں، ابھی صرف تلاوت قرآن، اس سے اگلا مرحلہ ہے تعلیم کتاب و حکمت، اس سے اگلا مرحلہ ہے تزکیہ نفوس، اس سے اگلا مرحلہ ہے غلبہ دین۔ تو میں ان بچوں سے نصیحت بھی کروں گا اور اپیل بھی کروں گا ان کے والدین سے کہ پہلے سٹیپ پر یہ بچے کامل نہیں ہو گئے، ابھی صرف یہ قرآن کے حافظ ہوئے ہیں، ان کو قرآن کا عالم بھی بننا ہے، اور عالم بننا بھی بس نہیں۔ آپ ہمیں کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو قرآن کا ترجمہ آتا ہوگا، یا آپ گرامر عربی پڑھے ہوئے ہوں گے، آپ کو سمجھ آتی ہوگی، جملہ بنا لیتے ہوں گے، یا سمجھ آتی ہوگی یہ فعل ہے، فاعل ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، اس میں ہے فعل یا جملہ ہے، نہیں، اس پر بھی بس نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن جاننے پر ہی بس نہیں، جاننے کے بعد تیسری ڈیوٹی یہ ہے تمہاری کہ قرآن جتنا جانا اس کو اپنے دل پر لے جاؤ، جب تک تمہارا دل روشن نہ ہو جائے قرآن کے علم کا حق ہی ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کو قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں، تزکیہ۔ یہ 4 جگہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے کہ میرے رسول علیہ السلام یہ کام کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور چوتھا غلبہ دین، جو لوگ اپنا باطن روشن کر لیں وہ بھی کامل نہیں، کامل تب ہے لیظہرہ علی الدین کلہ کی، پھر کوشش کریں کہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کرنا، یہ ہے چوتھا منشور۔ بات سمجھ رہے؟ منشور کے 4 جز ہیں، رسالت کے منشور کے مقاصد کے 4 جز ہیں۔ پہلا جز ہے تلاوت قرآن، دوسرا جز ہے تعلیم کتاب و حکمت، تیسرا جز ہے تزکیہ باطن، ستھرا کرنا اندر کو، اور چوتھا جز ہے اس دین کو سارے ادیان پر، دینوں پر غالب کرنے کے لیے زندگی بھر کوشش کرتے رہنا۔ ہاں جی، حافظ صاحب کہہ رہے ہیں پنجابی تقریر کرو، تو میں پنجابی میں بھی کروں گا، پھر سوڑیا نہیں پونا، کیونکہ پنجابی میری پھالیے دی، میں پھر کوئی لفظ بچ بولدا اپنی زبان دا بھی بنا دے لو جی ایڈے موٹے لفظ بول دے تو موٹے ہی آؤں نہ، پھر میں جیسے بولاں گا، میری ماں بولی مادری زبان میری، تو میں وہ مطابق پھر بولاں گا، کیونکہ میں کوئی پنجابی لاہور دی تو نہیں بول سکتا، لاہور تو ہن مکان بنایا 5-7 سال ہو گئے، جتھے حافظ محبوب علم آدھا سبزہ زار ہے، وہاں سبزہ زار ہے، تو سبزہ زار جو کہا نا وہاں تو 5-7 سال ہوئے گئے ہوئے، اور وہ ہمارا وہاں جو قیام گاہ ہے جس کے لیے آپ صاحب نے کلام لکھ دیا، تو میں یہ گل میں عرض کرنا تواڈے سامنے کہ اگر پنجابی کہہ رہے ہیں مولانا پنجابی کے اندر سن لو، مسئلہ جی میں مسئلہ سمجھ آوے، زبان دی کوئی خاص بات نہیں، مسئلہ گل سمجھ آن دا، جس طرح سمجھ آ جائے۔ تو میں عرض کر رہا 4 مقاصد، تلاوت قرآن، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ نفوس، غلبہ دین، 4 مقصد۔ ایک قاری ہے تو انہوں مانا نہیں سمجھ آؤں دا قرآن دا کی اجے او دا علم ناقص ہے،
ایک نو مانا سمجھ آؤندا ہے مگر دل روشن نہیں، اجے بھی وہ علم ناقص ہے۔ ایک دا دل بھی روشن ہے مگر وہ زندگی وچ کوشش نہیں کرتا کہ دین سارے دینا تے غالب آ جائے، تو پھر بھی ناقص ہے۔ یہ منزل بڑی اوکھی جی، ہوں غور کرنا ذرا میں کی آنا پیا، بندہ سمجھ دل روشن ہو گیا ہوں کی کرنا ہے نا، دل روشن ہونے تو بعد وہ کرنا ہے جو کچھ رسول کریم نے کیتا ہے۔ آپ دا تے دل روشن سی، آپ دا تے دل روشن سی، آپ نے پھر کی لوڑ سی غضبات میں جا رہے کوششاں کر رہے کیوں کہ دل ہی روشن کرنا ہو گیا اگر تو آپ دا تے ایسی پہلے ہی پھر یہ کوشش کیوں کر دی سر آپ؟ یہ غور کرو میں کی آنا پیا، بندے سمجھتے دل روشن ہو گیا بس گل ختم ہو گئی، اور تیرا تے ہو گیا ہے جنہوں نے نہیں ہویا انہوں نے کون کرے گا؟ آگا لے کے نکل، بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو آگے پہنچاؤ۔ خطبہ سنا، حضور کا خطبہ سنیں، لیبلغ الشاہد الغائب، حاضرین پر لازم ہے کہ جو بات انہوں نے سن لی وہ غائبین تک پہنچا دے۔ دین کا ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ ہے، ایک سسٹم، ایک نظم، ایک طریقہ کہ جیڑی گل تو انو آ گئی سمجھ دے اندر وہ اگے پہنچا دیو، ٹھیک ہے جی؟ جب تک یہ نہیں ہوئے گا اگے بھی پہنچا دیو، پھر ایک نظم نال، ایک ترتیب نال، ایک تنظیم نال وہ پہنچانا ضروری، چار چیزاں، لہذا دساں چو اگر دو بھی کدی چارے مرحلیاں تے اگے چلے گئے تو پہلا مسئلہ جڑا انہیں تلاوت قرآن کی تھی وہ اتنا کم ہے کہ حضور فرماندے نے کہ حشر دے دن اے نہیں وا اے اجے میں کہہ رہا با پورے کامل نہیں تھے انہوں دا کم کوئی، یہ بھی اتنی فضیلت دی گل ہے، ایک سٹیپ تے آنا۔ حضور فرماندے جس دن بندے پھڑے ہون گے کسی دی بنی نہیں جا رہی ہوگی، آپ سے قرآن رب دے سامنے آکھے گا اے میرا دادا ہے، فرمایا حافظ دا دادا ہے، اے دے نال ٹورو جنت دے اندر چاہے، ایک نہیں، دو نہیں، ترے نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، سات پشتاں تک حضور فرمانے حافظ دی سفارش اللہ تعالیٰ من لبے گا۔ جنہاں کلمہ پڑھے ہے صاحب یقین نے لیکن عملی خرابیاں نے انہاں دے حق وچ جہنم دا فیصلہ ہو گیا کہ کبائر دے بھی وچ مرتکب ہیں۔ فرمایا میرے قرآن دی اتنی عزت ہے جی سفارش کرے تے میں ستاں اے دیاں، ستاں پشتاں تک دی سفارش نو قبول کراں گا، اور جنہاں نے جہنم دے فیصلے انہوں نے جنت داخل کر دیا گا۔ دب کیا کو سبحان اللہ۔ اور جنت دے اندر بھی انجے نہیں جان گے بس سر اٹھا کر کے جنت ٹر جان، بس فیصلہ ہو گیا چلو یار مطلب اڈیاں گوڈے رگڑ کے بتیاں ہاتھ لانے پہ چلو نکل جائیے صحیح کسی۔ ایک یہ بھی نسن ہوں ہے نا کوڈی جتنے کا، ایک یہ بھی طریقہ ہے ڈیگا اتنے ہی پیا لیکن اڈیاں گوڈے رگڑ کے بتی ہاتھ لا گئے۔ ایک ہوں چنڈ ماری پٹ کے جافی نہ اتنے سٹیا آ لگا جاندے، ایک آ سٹائل ہوں ہے نا۔ فرمایا حافظہ انہوں سے ہیٹا کر کے جانے دی نہیں لوڑ، او فرشتے کھڑے نے کو اول بیسا لہما، یعنی والدین واسطے اے وے کہ تاج پہنا کے انہوں میدان حشر وچ لایا جائے گا کہ جنہ تاجاں دی روشنی تے نور اس دنیا دے سورج تو بھی زیادہ ہوگی۔ کوئی ترتیب نہیں۔